وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے اس لیے دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا کہ ان کی اطاعت ان کی فرما برداری کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ہر نبی دنیا میں اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے، اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ حکم ماننا۔ ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی بڑے غور سے سنیں۔ میرے رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری علیہ الرحمت والرضوان نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ تیسری آیت کریمہ اللہ کریم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، یا صرف ایمان کا دعویٰ کرنا، اسلام کا صرف دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ماننا کہ جس رب کریم نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو نبوت کا تاج، رسالت کا تاج پہنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور جس محبوب کی خاطر ساری کائنات بنائی، اس محبوب کریم کو جو جو شانیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں، ان تمام شانوں پر، ان تمام عظمتوں پر، ان تمام کمالات پر، ان تمام معجزات پر دل و جان سے ایمان لانا، تسلیم کرنا، ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی 1.25 لاکھ دنیا میں آئے، رسول 313 یا 315 رسول آئے۔ رب کریم نے فرمایا ہم نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول تو اس لیے ہم نے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اطاعت کسی کی کرنے کے لیے نہیں آتا، رسول اس لیے آتا ہے کہ ہر کوئی اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، جو حکم کرے اس کو ماننا، اسے تسلیم کرنا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو مقام عطا کیا، جو شان عطا کیا، وہ قرآن پاک کی روشنی میں سمجھیں۔ رب کریم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پہلے 2 ذاتوں کا ذکر آیت کریمہ میں آیا، ایک اللہ کریم کی ذات اور ایک رسول کریم کی ذات۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ رب کریم نے جہاں اپنے حکم ماننے کا حکم دیا، وہاں اپنے محبوب کے حکم کو ماننے کے لیے بھی قرآن مجید میں آیت مقدسہ نازل فرمائی۔
جس طرح اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو جو عزت، جو شان، جو کمال اللہ کریم نے عطا فرمایا، وہ بھی میں قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں، جس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے میرے میلاد والے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، عظمت اور مقام کو بیان فرمایا۔ فرمایا دنیا والو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ پھر آگے بڑھیے ذرا، صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں بیعت رضوان ہوئی۔ تاریخ اسلام میں اسے صلح حدیبیہ بھی لکھا ہے اور اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی۔ کتنے صحابہ کرام نے بیعت کی اور کس کے ہاتھ پہ کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اور اس بیعت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر اللہ کریم نے اس بیعت کا ذکر کیا۔ غور سے سنیے آیت کریمہ، میرے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر، اِذْ يُبَايِعُونَكَ، اے محبوب جب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، ان بیعت کرنے والے سارے بیعت کرنے والوں سے عرش والا رب راضی ہو گیا۔ ان سب بیعت کرنے والوں سے عرش والا رب راضی ہو۔ بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوئی؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، لیکن حضور کے دیوانوں، حضور کے غلاموں، حضور کے جان نثاروں بڑے غور سے قرآن کی آیت سنیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی کمالات، معجزات، تصرفات و اختیارات کو ماننے والے لوگ، یا رسول اللہ کہنے والے، حضور کا میلاد شریف منانے والے، کثرت سے نبی پاک پر درود شریف پڑھنے والے لوگ خوش نصیب ہیں کہ ان کے حصے میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو دل و جان سے ماننا اللہ کریم نے انہیں نصیب فرمایا ہے۔